کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں؟ حق تو حیوانوں کے بھی ہے، درد میں پھر انسان ہے کیوں؟ یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں رہنا ہے۔ سن لو دنیا کے رکھوالوں، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے۔ یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں؟ آگے ابھی چودہ سال کی انشا ملک 9ویں میں پڑھتی تھی، شوپیان میں اپنے گاؤں کی ٹاپر تھی۔ اب 1 مہینے سے سری نگر کے ایک ہاسپٹل بیڈ پر پڑی ہے۔ اکثر بے ہوش رہتی ہے، جب ہوش آتا ہے عجیب عجیب باتیں کرتی ہے۔ ماں مجھے انارکلی ڈریس لا دو، میں پہننا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بے بس ماں رو دیتی ہے۔ برین انفیکشن کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی، اس کا پورا چہرہ چھلنی ہے، بچنے کی کوئی ضمانت نہیں۔ اگر بچ گئی تب بھی زندگی بھر اندھیرے میں جیے گی۔ اس دنیا اور کشمیر کی حسین وادیوں کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ اس کی دونوں آنکھیں جا چکی ہیں۔ 12 جولائی کی اس رات وہ ہوم ورک کے بعد ڈنر کر رہی تھی جب پیلٹ گنز نے اس کے خوابوں کو چیر دیا۔ یہ ایک انشا ملک کی کہانی نہیں، ایسی سینکڑوں داستانیں اور ہیں۔ برہان وانی انکاؤنٹر کے بعد پورے 40 دن ہو گئے۔ روز جھڑپیں ہو رہی ہیں، پیلٹ چل رہی ہیں، کرفیو لگا ہے۔ کیسے گزر رہی ہوں گی زندگیاں، کسی کو فکر نہیں۔ بس اٹوٹ انگ اور شیرگ کی رٹ لگائی جا رہی ہے۔ وہی پرانے بیانات، وہی قراردادیں، وہی ڈرامے، ادھر بھی ادھر بھی۔ سب کو زمین چاہیے، زمین والے نہیں۔ کوئی بھی مسئلے کو انسانی زاویے سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ 70 سال ہو گئے، کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ ہماری دنیا کے کئی مسائل سپر پاورز کی دین ہے، کچھ آج کے سپر پاورز کی تو کچھ گزرے وقتوں کے سپر پاورز کی۔ کشمیر کا مسئلہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ انگریزوں نے 19ویں صدی کے بیچ میں سکھوں کو فیصلہ کن شکست دی، خالصہ راج کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک خود رکھا، دوسرا 75 لاکھ روپے میں ڈوگروں کو بیچ دیا۔ یہی حصہ ریاست جموں و کشمیر کہلایا، جس کی غالب آبادی مسلمان اور حکمراں ہندو تھے۔ پھر آیا تقسیم کا وقت۔ انگریزوں نے جاتے جاتے کشمیر کے راجہ ہری سنگھ کو اختیار دیا کہ وہ ہندوستان میں شامل ہوں، پاکستان میں یا پھر الگ رہیں۔ راجہ نے آزاد ریاست کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کیا، جو شاید قابل عمل نہیں تھا۔ 2 قومی نظریے پر بننے والے پاکستان نے مسلم اکثریت کی بنیاد پر کشمیر پر دعویٰ کر دیا، قبائلیوں کے بھیس میں فوج بھیجی، آدھا کشمیر ہتھیا لیا۔ ہری سنگھ بھاگے بھاگے دہلی آئے، کچھ سہولتوں کے بدلے الحاق کا سمجھوتا کیا۔ تب کہیں ہندوستانی فوج نے پاکستانی سپاہیوں کو روکا۔ یہی مقام لائن آف کنٹرول قرار پایا۔ معاملہ یونائٹڈ نیشنز تک گیا، ریفرینڈم کی بات ہوئی، یہ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ شرط تھی کہ فوجیں ہٹیں، جس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ شیخ عبداللہ نے نہروں سے کچھ وعدے لیے جو وفا نہیں ہوئے۔ سال گزرتے گئے، 65 کی جنگ ہوئی، 71 آیا، کارگل ہوا، مسئلہ جوں کا توں رہا۔ افغان جنگ کے بعد بے روزگار مجاہدین نے وادی کا رخ کیا، حالات اور بگڑے، کشمیریت پر کاری ضرب لگی، پنڈت بے گھر ہوئے، روز بم پھٹنے لگے، گولیاں چلنے لگی، کشمیریوں کا خون بہنے لگا، کاروبار جاتا رہا، کرفیو، ہڑتالیں روز کا معمول بن گئے، عزتیں لٹنے لگیں،
نوجوان غائب ہونے لگے، ہر گزرتے واقعے کے ساتھ فوجیں بڑھنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھا ظلم، ٹارچر، اذیتیں۔ عام کشمیری دو طرف سے پسنے لگے۔ کیا ان کی تکلیفوں کا کوئی انت ہے؟ نظر تو نہیں آتا۔ برہان وانی انکاؤنٹر کے بعد حالات سے جس طرح نمٹا گیا وہ مزید برہان پیدا کریں گے اور لہرائے جائیں گے ہرے اور کالے جھنڈے۔ بیان بازیاں جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کشمیر کو وہ آزادی حاصل ہے جو باقی ملک کو حاصل ہے۔ یہ تو وعدہ نہیں کیا گیا تھا ان سے۔ کشمیر کا صدر گیا، وزیر اعظم گیا، خود حکمرانی گئی۔ زیادہ دن نہیں گزرے آرٹیکل 370 چھیننے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کس نے کشمیریوں کا بھروسہ توڑا؟ پہلے شرائن بورڈ بنایا گیا، اب سینک کالونیاں بن رہی ہیں۔ حالات کیسے خراب نہیں ہوں گے؟ برہان کیوں نہیں بنیں گے؟ تاریخ مسائل حل کرنے کا اپنا ایک انداز رکھتی ہے، لیکن قدرت کا یہ عمل کافی لمبا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا کتنا لمبا۔ فی الحال کیا کیا جائے؟ کیسے رکے خون خرابہ؟ کیسے بچے انسانیت؟ کیسے بچے کشمیریت؟ رائے شماری ہو نہیں سکتی۔ ہندوستان پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور نہ پاکستان پیچھے ہٹے گا۔ دونوں نیوکلیئر طاقت، ایک ذرا سی بھول ایک عالم کو تباہ کر سکتی ہے۔ کیوں نہ انسانیت کی خاطر ہوش کے ناخن لیں، حقیقتوں کو مانیں، کشمیریوں کو منائیں، انہیں دونوں طرف سب کچھ دیں، نیک نیتی کے ساتھ وہ وعدے پورے کریں جو ان سے کیے گئے تھے اور ان کے دل جیت کر LOC کو مستقل سرحد تسلیم کریں، ایک نرم سرحد جو ہر کشمیری کے لیے کھلی ہو۔ اس کے سوا کوئی حل نہیں اور یہ حل بھی آدھا انصاف ہوگا۔ ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔ ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں؟ حق تو ہے